میں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا، حسین تو تیار نہیں۔ پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا، آج مجھے جانے دو۔ ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا، آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا، اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا۔ مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی پر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکی، ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے، تیرے لیے اچھا موقع تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی قرابت دار نواز ہے۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کی شکایت لکھ کر کے بھیجی یزید کے پاس کہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ چاروں چلے گئے۔ اور ہوا کیا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رات کے وقت ہی اپنا سامان لیے اور مکہ چلے گئے، مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دوسرے دن پھر یہ گورنر بلائے گا اور زبردستی کرے گا، لیکن مکہ میں جائیں گے تو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اطراف کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا جو حرم میں جائے گا، جنگ بھی حرام ہے، قتل و قتال بھی حرام ہے۔ تو یہ صحابہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اب امام حسین مدینہ میں تھے، دوسرا دن آیا تو پھر دوسرے دن پھر اس نے بلایا ولید بن عقبہ نے، کیا ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پھر کہا کہ نہیں، میں اس بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں اور مجھے زور زبردستی نہ کیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر ملک شام کا حکم آیا ہے، پریشر میں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا تو میرے اس شہر میں یا حدود میں نہ رہیں جہاں میری گورنری ہے، یا تو بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے کہا میں شہر تو چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں۔ اور کون سے شہر چھوڑنے کی بات؟ مدینۃ الرسول۔ امام حسین اپنے خاندان والوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور امام حسین نے اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات بتائی کہ آج ہمارے لیے ایسی حالت آ گئی ہے، مدینے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی بیعت قبول کرنا ہوگا اور اس کو امیر المومنین تسلیم کرنا ہوگا، یا تو پھر مدینے سے باہر نکل کر جیسے میرے دو بھائی مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسی طرح مجھے بھی مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوگا۔ اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام، اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں۔ حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے خواہ اپنے بچوں کو جھونک دیا کربلا کے میدان میں اور یہ سیاسی جنگ تھی نعوذ باللہ، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خروج کیا، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کیا، جب ایک امیر المومنین ہو گیا تھا، خلیفہ وقت ہو گیا تھا، تو امام حسین بغاوت کر کے کیوں گئے؟ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان ظالم ناعاقبت اندیشوں کو خبر تک نہیں ہے تاریخ کی سچائیاں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یزید کی ذریت کے لوگ ہوں یا یزید کے مشاغل اور اس کے کاموں سے اتفاق رکھتے ہوں، اسی لیے اس کو آج بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ آج بھی ایسی قوم موجود ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پورا گھرانہ ہے، کیا امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہو، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب پاک، امام حسین کا لعاب تھوک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یمتص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب الحسین کما یمتص التمر، حسین کا لعاب رسول اللہ ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوس رہا ہو۔
جس کے حلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک گیا ہو، کیا وہ ناحق فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے کتاب اور ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے۔ ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے۔ حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے انتظامات رکھتا، کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا، اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا۔ لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مصلح امامت ہے، نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن امامت کے مصلح پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم۔ اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں۔ امام ایسا نہیں، چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے۔ میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے اس امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں، انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں۔ اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں؟ احسان ہے ان کا پوری دنیا میں، انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں۔ اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی۔ اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل۔ اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے۔ امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے۔ تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا۔ ظالموں، خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ کیا، بغاوت کیا، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا، دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے۔ اب امام حسین گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں، السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے
اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور بھی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔